کے لیے سجدے میں پڑے اللہ سے گڑگڑا رو دعائیں کر رہے تھے۔ یاد کیجئے میدان بدر کا وہ میدان، جب کفار اور مشرکین ایک طرف اور رسول اللہ پر ایمان لانے والے ایک طرف، تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ لڑی جا رہی تھی 17 رمضان المبارک کو، پہلی جنگ جو آگے چل کر کے فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی اسلام اور مسلمانوں کے لیے۔ کیا منظر تھا، ایک طرف 1000 ہتھیاروں سے مسلح، گھوڑوں سے لیس، پورے غرور کے ساتھ، پورے تنظیمے کے ساتھ آئے تھے کہ آج اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، اور دوسری طرف 313 غریب نہت تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی۔ لیکن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان 313 پر ایسا ناز تھا کہ میدان جنگ میں سجدے میں پڑھ کر اللہ کو للکار دیا، اے ہمارے رب، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو کے رہ گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن توبد فی الارض الی یوم القیامہ۔ کون تھے 313؟ ان میں غلام بھی تھے، ان میں آزاد بھی تھے، ان میں امیر بھی تھے، ان میں غریب بھی تھے، ان میں گھر میں کام کرنے والے خدام بھی تھے، لیکن وہ 313 سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئی، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 313 کی خاطر اللہ رب العزت کی گواہی کی قسم کھائی اور فتح یاب ہوئی۔ معذوروں کے حقوق، ہینڈی کیپڈ، بلائنڈس، پاؤں سے معذور، ہاتھوں سے معذور، کسی ناگہانی حادثے کی وجہ سے یا سوسائٹی میں کچھ طبقوں کے ظلم کا شکار ہو کر وہ دنیا کی جدوجہد میں لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو سکے اور کسی وجہ سے معاشرے کی ترقی میں اپنا حصہ نہ ادا کر سکے، پیچھے رہ گئے معذور لوگ، قرآن نے ان پر بھی دھیان دیا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذوروں کا بھی حق ادا کیا۔ اٹھائیے قرآن کریم، پڑھیے سورہ عبس کو۔ اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکر او یذکر فتنفعہ الذکرى اما من استغنى فانت له تصدى وما علیک الا یزکر واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سرداران قریش سے باتیں کر رہے تھے، عتبہ، شیبہ، امیہ بن ابی خلف اور کچھ سردار، ابو جہل، یہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، ان پہ اللہ کے دین کی دعوت ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دین کی گفتگو فرما رہے تھے، کوئی عام محفل نہیں تھی، دین کی محفل تھی، خالصتاً دین کی دعوت پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ سہارا لیتے، لپکتے ٹپکتے آ کے حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی ان کی طرف سے چشم پوشی کہ سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اکابر ہیں، اگر ان تک دین کی دعوت پہنچ گئی تو ہمارا کام بن جائے گا، یہ بڑے لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، اگر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو کام آسان ہو جائے گا۔ اس جذبے کے تحت، خالصتاً دینی جذبے کے تحت، ان نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو یہ بات ہلکی سی ناگوار گزری، اور انہیں کیا ناگوار گزرتی، اللہ رب العزت کو ناگوار گزری۔ اسلام کا معیار دیکھیے کہ ایک نابینا صحابی کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے پائے، اس کے لیے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، عبس وتولی، اس نے منہ موڑ لیا، تو شروع ہو گیا کہ ایک اندھا اس کے پاس آ گیا تھا، تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے وہ تزکیہ حاصل کر لیتا اور اسے تمہاری نصیحتیں فائدہ پہنچا دیتی، اور جو لوگ بے نیازی برت رہے ہیں تم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تمہاری ذمہ داری نہیں کہ زبردستی ان کے دلوں کا تزکیہ کر لو۔ جو شخص دوڑ کے چل کے تمہارے پاس آیا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، خشیت رکھتا ہے، تم اسے بے نیازی برت رہے ہو۔ دیکھیے التفات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خالصتاً دینی اور دعوتی مقصد کے تحت سرداران قریش پہ ہماتاً متوجہ ہیں،
اور ایک نابینا صحابی سے ذرا سی بے التفاتی ہوئی اور پوری سورہ نازل ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سوسائٹی میں معذور لوگ ہیں، حالات کی وجہ سے، ناگہانی مصیبتوں کی وجہ سے، کسی قدرتی عمل کی وجہ سے، کسی عضو سے معذور ہو گئے، ترقی کے دور میں ہمارے ساتھ شامل نہیں رہ سکے، ان کی بھی عزت نفس کو ٹھیس نہ لگنے پائے، ان کو بھی پورے حقوق ادا کیے جائیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد سنن کی روایت ہے، کتاب الجہاد حدیث نمبر 2689، محمد ابن جبیر ابن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لأسارى بدر لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الندنة لأطلقتهم له۔ اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتے اور ان جنگ بدر کے بدنام اور ناپاک قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتے تو میں ان کو رہا کر دیتا۔ قیدیوں کے بھی حقوق، قیدیوں کے بھی حقوق اسلام نے بیان کیے۔ آج مہذب دنیا میں قیدیوں کے لمبے لمبے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، لیکن قیدیوں پر جو گزرتی ہے، ابھی سربجیت سنگھ اور ثناء اللہ کے ساتھ وہ گزر چکی ہے۔ وہ کون سی ذہنیت ہے؟ اسلام اس ذہنیت کو کھرچ کے مٹانا چاہتا ہے۔ وہ بھی حسن سلوک کے مستحق ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی بنیادی حقوق ہیں۔ ان حقوق کی پاسداری مکمل طور پر ہونی چاہیے، قطع نظر اس سے کہ کس مذہب کا ماننے والا ہے، کس خطے کا رہنے والا ہے، وہ کس جنڈر اور کس صنف سے تعلق رکھتا ہے۔ قیدی قیدی ہے، تمام حقوق کا بنیادی طور پر وہ حق رکھتا ہے۔ اور سب سے زیادہ معاشرے میں کچلی دبی ہوئی خواتین، آئے دن انڈین میڈیا میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں، یورپ اور امریکہ کے انتہائی ترقی یافتہ شہروں میں بھی خواتین کی جو بے عزتی ہوتی ہے، ان کی آبرو سے جس طرح کھلواڑ کیا جاتا ہے، نام نہاد دعووں کے باوجود جس طرح سے ان کو تھرڈ گریڈ شہری کی حیثیت سے رکھا جاتا ہے، قرآن نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ اس کی مذمت کی اور ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس میں خواتین کو مردوں کے برابر پورے حقوق حاصل تھے۔ یہ بات میں پوری ذمہ داری سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مذہبی حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سماجی حقوق، معاشی حقوق، سیاسی حقوق عورتوں کو اسی طرح حاصل تھے جس طرح سے مردوں کو حاصل تھے۔ میں تو ایک مثال بتا کر میں بات آگے کو بڑھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی معاشی ترقی میں خواتین کے حصے داری کی بات جہاں آتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ مدینہ کی خواتین، انصار خواتین خاص طور سے، وہ کھیتی باڑی میں عام طور پر حصہ لیتی تھیں اور اللہ کے رسول نے کبھی منع نہیں کیا۔ زراعت میں، ایگریکلچر میں، فارمنگ میں مدینہ کی خواتین مردوں کے ساتھ ساتھ باقاعدہ کام کرتی تھیں، حجاب کے ساتھ۔ اسلام نے جو حدود متعین کیے، ان حدود کی پوری رعایت کرتے ہوئے معاشرے کی معاشی ترقی میں ان کا برابر حصہ ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام ابو داؤد نے اپنی السنن میں کتاب الطلاق باب فی المبتوتۃ تخرج بالنہار، یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ اپنی خالہ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ جب ان کے شوہر کی وفات ہو گئی اور وہ عدت وفات گزار رہی تھی تو ضرورت پڑی، انہوں نے اپنے کھجور کے کچھ باغ کٹوا دیے۔ باغ میں گئیں اور کھجور کے کچھ پیڑ کٹوائے اور اس سے اپنی ضروریات انہوں نے پوری کی۔ عام طور پر اصول ہے یہ، عدت وفات گھر کے اندر جہاں شوہر کا انتقال ہوا وہاں رہ کر کے اس کو عدت گزارنی اور اسے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ لیکن اگر انتہائی شدید ضرورت ہو تو وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، معاشی جد و جہد میں حصہ لے سکتی ہے۔ یہ اس وقت کی سوسائٹی تھی۔ کچھ صحابہ نے اعتراض کیا، یہ کیا کیا؟ تم عدت گزار رہی ہو؟ پہنچ گئی کھجوروں کے باغ میں۔ انہوں نے سوچا میں ادھر ادھر کسی سے کیوں پوچھوں، کیوں نہ سیدھے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔ پہنچی بارگاہ رسالت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ماجرا بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری داستان سنی اور فرمایا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اخرجی فجدی نخلک
لعلک ان تصدقی منہ او تفعلی خیرا، جاؤ تم اپنے کھجوروں کے باغ کٹواؤ، ہو سکتا ہے اس سے جو تمہیں آمدنی ہو اس سے تم کچھ صدقہ کرو یا خیر کا کوئی کام کر لو۔ عدت وفات گزارنے والی ایک صحابیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں کہ نہیں جاؤ کھجور کے باغ کٹواؤ اور اس سے جو دولت تمہیں ملے اس سے تم صدقہ کرو گی، خیر کے بھلائی کے کاموں میں اسے خرچ کرو گی۔ آپ اجازت دے رہے ہیں، انتہائی مخصوص حالات میں اجازت دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ عام حالات میں ہماری خواتین اسلامی آداب اور اصول کی بھرپور رعایت کرتے ہوئے معاشرے کی معاشی ترقی میں برابر حصہ لیتی تھی، اور ہمارے پاس صحابیات کے سینکڑوں واقعات ہیں۔ سماجی حقوق کا تحفظ کس طرح ہوتا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ، باب خروج النساء الی المساجد باللیل والغلس، حدیث نمبر 820۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استأذنکم نساؤکم باللیل الی المسجد فاذنوا لہن، اگر تمہاری عورتیں رات کو مسجد جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دے دیا کرو۔ دور رسالت میں خواتین عام طور پر گھر کی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد باجماعت نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کرتی تھی۔ مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں شرکت میں دشواری ہوتی ہے۔ بعض صحابہ نے اس پر نکیر کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، باقاعدہ حکم دیا کہ اگر تمہاری خواتین مسجد آنے کی اجازت مانگے تم سے رات کے اندھیرے میں بھی تو تم انہیں اجازت دے دیا کرو۔ ایک دوسری حدیث امام مسلم نے نقل کی ہے، کتاب الصلاۃ، باب خروج النساء الی المسجد اذا لم يترتب علیہ فتنۃ، حدیث نمبر 442۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو۔ اور صحابیات نے اس دور کی خواتین نے کس طرح اس پر عمل کیا اور اپنا حق منوایا، اس کی ایک مثال میں آپ سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابندی سے مسجد جاتی تھی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہوئے، خلیفہ ہوئے، تو بعض مصلحتوں کی وجہ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر خواتین گھروں میں نماز پڑھ لیا کریں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ خواتین کے لیے گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ بالکل صحیح۔ انہوں نے اپنی بیوی کے سامنے اپنی اس رائے کا اظہار کیا ایک بار، اور فرمایا واللہ انک لتعلمین انی ما احب ھذا، واللہ تم جانتی ہو اچھی طرح سے مجھے یہ پسند نہیں۔ حضرت عمر نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم جانتی ہو اچھی طرح سے مجھے تمہارا مسجدوں میں جانا یہ پسند نہیں ہے۔ حضرت عاتقہ نے جواب دیا واللہ لا انتہی حتی تنہانی، واللہ قسم ہے اللہ رب العزت کی، میں مسجد جانے سے باز نہیں آؤں گی جب تک کہ تم مجھے حکماً نہ روک دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو کیسے روک سکتے ہیں حکماً، جبکہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو۔ انہوں نے فرمایا تو پھر میں مسجد جا کے رہوں گی، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، اور اپنی زندگی بھر مسجد جاتی رہی۔ حضرت علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں تفصیل لکھی ہے کہ یہاں تک کہ وہ رات جس میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فجر کی نماز میں اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر ایک مجوسی ابو لؤلؤ فیروز نے قاتلانہ حملہ کیا، اور جس کے نتیجے میں 2-3 دن کے بعد آپ کی شہادت عمل میں آئی، اس دن بھی مسجد نبوی میں حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجماعت نماز میں شریک تھی۔ خواتین کو تمام معاشی اور سماجی حقوق بھرپور دیے گئے اور انہوں نے اپنے اس حق کا پورا فائدہ اٹھایا۔ سیاسی عمل میں شرکت، کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ تو سیاست ہی میں آتا ہے، زیادہ تر آواز اسی طرف سے اٹھتی ہے۔ میں ایک مثالیں نقل کر کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کا مرحلہ، تیسرے خلیفہ، حضرت عمر کی شہادت ہو چکی۔ شہادت سے پہلے آپ نے 5 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی، اور ان 5 آدمیوں کی کمیٹی کو یہ حوالے کیا کہ تم لوگ جاؤ کمرے میں بیٹھو اور خلیفہ چن لو۔ ان 5 آدمیوں کے نام حضرت عبد الرحمن بن عوف،
حضرت زبیر بن العوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس کمیٹی کا کنوینر بنایا حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ انہوں نے اب ریفرنڈم شروع کیا۔ علامہ ابن اثیر نے پوری تفصیل نقل کی ہے اپنی کتاب میں کہ انہوں نے پورے مدینے میں سب سے رائے لینی شروع کر دی کہ اب 2 خلیفہ کے امیدوار ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی، ان دونوں میں کون زیادہ اہل ہے خلافت کا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ گھر گھر جا کر کے سب سے رائے لی۔ باہر کے جتنے تاجر ان دنوں آ کر کے خلافت کی خبر سن کر، دوسرے خلیفہ کی شہادت کی خبر سن کر مدینے میں رک گئے تھے، ان کی بھی رائے لی۔ وہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین کی بھی رائے لی آپ نے۔ پردہ نشین خواتین جو گھروں میں تھیں وہاں جا جا کر کے رائے لی کہ ان دونوں میں سے کون خلافت کا زیادہ مستحق ہے۔ ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ریاست کے سربراہ کا انتخاب ہو رہا ہے۔ علامہ محمد طاہر القادری اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے استصواب تھا، ریفرنڈم تھا۔ اس ریفرنڈم میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی اپنی رائے دی، اور پھر آخر میں انہوں نے اعلان کیا کہ بھاری اکثریت مدینہ کی حضرت عثمان کے حق میں ہے، اس لیے میں حضرت عثمان کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں۔ خلافت کے خلیفہ کے امیر ریاست کے انتخاب میں عورتوں نے، ہماری خواتین نے بھی حصہ لیا۔ سیاست ہی میں ایک اہم مسئلہ ہے لیجسلیشن کا، قانون بنانے کا۔ قانون بنانے کا عمل پارلیمنٹ میں، اس میں بھی دور رسالت کی خواتین نے بھرپور حصہ لیا۔ ایک مثال دے کر کے میں بات آگے بڑھتا ہوں۔ یہ علامہ ابن حمام عبد الرزاق نے اپنی مشہور تصنیف المصنف جلد 6 صفحہ 180 حدیث نمبر 10420 یہ پورا واقعہ نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجلس شورا میں گفتگو ہو رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ خواتین کا جو مہر مقرر کیا جاتا ہے کیوں نہ ایک متعین رقم فکس کر دی جائے۔ لوگ بہت زیادہ مہر کی رقمیں متعین کرنے لگے تھے۔ سوسائٹی میں ایک طرح کا باہمی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ایک رقم متعین کر دی جائے کہ جہیز کی یہ رقم یا مہر کی یہ رقم متعین ہوگی، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ مجلس شورا میں بحث ہو رہی تھی۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ یہ رقم متعین کر دی جائے۔ اتنے میں ایک صحابیہ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت نقل کی، سورہ نساء آیت نمبر 20، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو خواہ تم نے اسے ڈھیروں مال دے دیا ہو، اسے تم واپس مت لو۔ کیا تم سے بہتان لگا کر گناہ کے طور پر واپس لینا چاہتے ہو؟ سورہ نساء آیت 20 کو نقل کیا ان خاتون صحابیہ نے، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ڈھیروں مال، قنطارن، ڈھیروں مال تم نے انہیں مہر کے طور پر دے دیا ہے تو واپس مت لو۔ آپ کون ہوتے ہیں رقم متعین کرنے والے، جبکہ قرآن ہمیں پوری آزادی دیتا ہے، ہم ڈھیروں مال لے سکتے ہیں مہر میں۔ علامہ اس پورے واقعے کی تفصیل نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی اس آیت کو نقل کرنے کے بعد حضرت عمر نے اپنی رائے واپس لے لی اور برجستہ کھڑے ہو کے کہا، امرأۃ خاصمت عمر فخصمت، ایک عورت نے عمر کو بحث مباحثے میں پچھاڑ دیا اور بازی لے گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے امرأۃ خاصمت، ایک عورت نے بحث میں حصہ لیا اور وہ فتح یاب ہو گئی۔ حضرت عمر نے مجلس شورا میں تجویز کردہ اس بل کو واپس لے لیا۔ اس خاتون کی قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کو سن کر کے، یعنی قانون بنانے کا جو عمل ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین نے، صحابیات نے برابر حصہ لیا۔ لیکن محض حقوق کی ادائیگی سے وہ معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا۔ اسلام میں
حق اور فریضے کے درمیان ایک توازن تو قائم رکھا ہے کہ ہر شخص کے کچھ حقوق ہیں اور ان کے فرائض، لیکن پیمانہ حق کو ادا کرنا قرار نہیں دیا۔